بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تاریخ 2 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ زمین و آسمان کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دن میں پیدا کیا ہے۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا، پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت پر پھیلایا گیا اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئیں۔ اس کے بعد 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ اس طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں۔ یہ سارا کام کل 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ستاروں کا جھک جانا۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حاضر تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے اور لٹک آئے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو اور اپنے سروں پر بیگا ہاتھ پھیرو اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نقصان سے بچنے کے لیے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سود کھانا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپیٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا پر راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، مردے کی حالت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن و انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہے، اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا اور جاتے ہوئے فرمایا، اے عثمان، یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما یجد۔ نمبر 10، نبی علیہ السلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔